بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 16 اور 17 کو تجویدی قواعد کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا مل کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 16 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک لام پر دیکھیے بڑی مد آ رہی ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں موجود ہے۔ مد واجب متصل کہتے ہیں ایسی مد کو، اور اس کی لمبائی 5 الف کے برابر کی جائے گی۔ آگے دیکھیے کالذین، لام پر زبر آ رہی ہے، لیکن یہ لام کیونکہ حرف جلالہ اللہ والی لام نہیں ہے تو ہم یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے۔ اولئک الذین، کالذین، کالذین ایسا نہیں پڑھنا بلکہ کالذین باریک پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے یا مدہ ہے، ذال زیر یا ذی، تو یہاں پہ دیکھیے یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اس کو ہم 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ نشتروا الضلالۃ، اب اس میں دیکھیے تو را پر زبر آ رہی ہے، اور یاد رکھیے را پر جب بھی زبر آتی ہے تو اس را کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ نشتروا الضلالۃ، واو کو ضاد کے ساتھ ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ جماؤں کے ساتھ ملائیں گے۔ ضاد پر تشدید آ رہی ہے، مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے۔ لالت، اب یہاں پہ دیکھیں لام پہلے والے لام پر کھڑا زبر ہے اور سیکنڈ والے لام پر صرف زبر آ رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ فرسٹ والا جو لام ہے لالت اس کو 2 حرکات کے برابر اور سیکنڈ والے کو سمپل 1 حرکت کے برابر پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ آگے دیکھیے بالہدا، باز لام بل، ہا پیش ہو، بالہو، دال کھڑا زبر دا، بالہدا وقف کر دیا جائے گا۔ فما، میم زبر الف ما، الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ربحت، اب اگین را پر زبر آ رہی ہے، اس را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا، ربحت نہیں کہنا بلکہ ربحت۔ بازیر بی، را بے نہیں کہنا، بازیر بی۔ ہا زبر تا، حت، ہا کی حرکت کو، ہا کے مخرج کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ہت نہیں کہنا۔ آگے دیکھیے تا پر جزم کا نشان ہے اور سیکنڈ والی جو تا ہے اس کے نیچے زیر بھی ہے اور اوپر تشدید بھی آ رہی ہے، تو ایسی صورت پر جب دونوں ایک جیسے ورڈز آ رہے ہیں اور تشدید کے ساتھ موجود ہیں، ملا کے پڑھنا ہے تو کس انداز میں پڑھیں گے؟ بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ہلائے بغیر۔ فما ربحت تجارتهم، آگے دیکھیے را پر پھر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تجارتهم، میم ساکن کے بعد واو ہے، کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرنا، اظہار شفوی ہے۔ آگے دیکھیے وما، میم زبر الف ما، 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے اس کی حرکت کو رکھیں گے، لمبا کریں گے۔ کانو، کاف زبر الف کا، 2 حرکات کے برابر کا کی حرکت کو رکھیں گے۔ نو، واو مدہ، واو پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف نون پر پیش آ رہی ہے، 2 حرکت کے برابر اس کو رکھیں گے۔ مہتدین، ہا کو اس کے مخرج سے اچھے انداز کے ساتھ ادا کریں گے، ہا بھاری حرف ہے اور اس کو ہم بھاری انداز میں پڑھیں گے۔ مہتدین، دا زیر یا دی، 2 حرکات کے برابر لمبائی رکھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ نون پر وقف کریں گے اور آیت کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 17 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، اس میں دیکھیے تو ثا آ رہی ہے اور ثا جو ہے وہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔
زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالتے ہوئے تا کی ادائیگی کی جاتی ہے، سین کے ساتھ اس کی ادائیگی کو نہیں ملانا۔ آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، اظہار شفوی ہوگا، کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا۔ مثلہم کمثل الذی، ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ مثلہم کمثل الذی، میم ساکن کے بعد کاف کی ادائیگی فوراً سے کرنی ہے۔ کمثل، اگین کاف میم اور تا کے مخرج کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ کمثل الذی نہیں کہنا بلکہ کمثل الذی، سیٹی کی آواز کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کمثل الذی، تو لام دونوں جو ہیں وہ باریک پڑھی جائیں گی۔ آگے دیکھیے دال کو آپ نے سین کے ساتھ ملانا ہے، تو دال بھی بہت نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز کو نہیں لانا، اور سین جو ہے وہ سیٹی کی آواز کو لا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بہت اچھے سے اور بہت کینلی جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، بہت غور کے ساتھ، فوکس کے ساتھ۔ کمثل الذی، ذس، تو، واو پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف تا پر زبر آ رہی ہے، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کو واولین کہیں گے۔ آگے دیکھیے قادا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، نارن، نون زبر الف نا، 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اگر وقف کرنا ہے تو نارا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو را پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد فا آ جائے تو حروف اخفا میں سے ہے فا، اور یہاں پر جو تنوین کی آواز ہے اس کو ہم چھپانے کی کوشش کریں گے۔ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا بلکہ ناک میں چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ فلما، میم مشدد کا غنہ کریں گے، لام اور میم کو ملاتے ہوئے، میم پر بڑی مد آ رہی ہے، ماں پر نا، تو آگے جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کی حرکت کو رکھیں گے، میکسیمم 5 الف کے برابر۔ آگے دیکھیے اضاءت، اب یہاں پہ دیکھیں تو اس پر بھی بڑی مد آ رہی ہے اور حمزہ بھی اسی کلمے میں آ رہا ہے، 5 الف کے برابر اس کی حرکت کو بھی رکھیں گے۔ ما حولہ، آگے دیکھیے تو میم زبر الف ما، الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس کو 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حو، اگین واو لین آ گئی ہے، واو پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہی ہے۔ لہو، لام زبر لا، لام باریک پڑھی جائے گی، ہا کو بہت بھاری انداز میں پڑھا جائے گا۔ ذہب اللہ، دال زبر دا، نرمی کے ساتھ دال کو پڑھنا ہے، ہا کو بھاری انداز میں۔ باللہ، اللہ سے پہلے والا حرف جو ہے اس پر زبر ہے با پر، تو اللہ کو پر پڑھیں گے۔ بنورہم، واو مدہ، نو، نون پیش واو نو، 2 حرکات کے برابر، میم ساکن کے بعد واو آ رہی ہے، اظہار شفوی ہے، کوئی غنہ نہیں کرنا، یہاں پر ایسے رکنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ بنورہم، ایسا کرنا درست نہیں بلکہ بنورہم وترکہم۔ آگے دیکھیے را پر زبر کا نشان ہے، را زبر کے ساتھ موجود ہو تو اس را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کہم، میم ساکن کے بعد فا آ رہی ہے اور اظہار شفوی میں سے ہے، اظہار شفوی کریں گے اور کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرنا۔ فی، فا زیر یا فی، یا مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ظلمات لا یبصرون، میم زبر میم کھڑا زبر ما، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام آ رہی ہے، لام حروف یرملون ادغام میں سے ہے، اور ایسا ادغام جو غنے کے بغیر کیا جاتا ہو، یہاں پر ادغام کریں گے، تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یبصرون، با پر جسم کا نشان آ گیا، یہاں پر قلقلہ کریں گے واضح طور پر، صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، اور رو، واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے، نون پر جزم لگاتے ہوئے وقف کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کلاسز میں سورہ بقرہ کی مزید آیات کو تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔